عورت کہانی کے اس سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید۔ میرا شوہر امجد تانگا چلاتا تھا۔ رزق حلال کمانے کے لیے انسان کو بہت محنت کرنا پڑتی ہے، اس لیے میرا شوہر صبح صبح ہی تانگا لے کر گھر سے نکلتا اور شام کو گھر واپس آتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ آدھی رات کو گھر واپس لوٹتا۔ ایک دفعہ امجد نے گھر آنے میں کافی دیر کر دی۔ کچھ مسافروں کو وہ شہر سے گاؤں لے گیا تھا تو واپسی پر رات کے 11 بج گئے۔ میرے شوہر نے تانگے سے گھوڑی الگ کر لی تاکہ گھوڑی کو تھوڑا سا آرام مل سکے۔ اس کے بعد گھوڑی کو پانی پلانا شروع کر دیا۔ وہ پانی پلا ہی رہا تھا کہ پیچھے نقاب میں کھڑی ایک عورت کو دیکھا جو کافی پریشان معلوم ہوتی تھی۔ امجد اس کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک عورت نے خود ہی امجد کی طرف قدم بڑھانے شروع کر دیے۔ عورت نے پریشانی کے عالم میں مجھ سے کہا کہ پلیز مجھے اپنے گھر لے چلو۔ میں گھوڑی کو واپس تانگے کی طرف لے گیا اور عورت سے پوچھا کہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ عورت نے کہا کہ مجھے اپنے شوہر کے گھر جانا ہے مگر مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بھول چکا ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ میڈم یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو اپنے گھر کا ہی ایڈریس نہیں معلوم؟ عورت نے کہا کہ میں 7 سال بعد اپنے گھر واپس جا رہی ہوں، اس لیے مجھے اپنے گھر کا ایڈریس معلوم نہیں۔ میں نے پوچھا کہ 7 سال تک آپ کہاں رہی تھیں؟ عورت نے کہا کہ یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ آج سے 7 سال پہلے میری اس شہر میں عدیل نامی شخص سے شادی ہوئی تھی، جبکہ میرے والدین کا گھر اس شہر سے 50 کلومیٹر دور ایک گاؤں میں ہے۔ یہ شادی بڑے دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ عدیل کی کرائے کی ایک بڑی دکان تھی۔ دکان کی وجہ سے گھر کی آمدنی میں کافی اضافہ ہو رہا تھا۔ شروع میں سب ٹھیک تھا مگر وقت گزرنے کے ساتھ عدیل کو کاروبار میں خسارہ ہونا شروع ہو گیا۔ میری ساس مجھے منحوس قرار دینا شروع ہو گئی۔ عدیل جب بھی گھر میں داخل ہوتا تھا تو میری اور اپنی ماں کی لڑائی کو دیکھ کر واپس دکان پر چلا جاتا تھا، مگر عدیل کو میں سمجھاتی کہ اس کی ماں ہی مجھے ہر وقت تنقید کا نشانہ بناتی تھی۔ میں خاموش رہتی مگر کب تک؟ آخر کار میں بھی اسے جواب دے دیتی تھی۔ ایک دن ہمارا جھگڑا جاری تھا کہ اچانک عدیل گھر میں داخل ہوا۔ وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور مجھے ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ میں نے اسی وقت سامان کی پیکنگ کی اور اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ میرے والدین نے مجھے بہت سپورٹ کیا اور ابو نے کہا کہ جب عدیل تجھے لینے آئے گا تو میں اس کی خوب بےعزتی کروں گا، مگر ابو کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی کیونکہ عدیل مجھے لینے ہی نہیں آیا۔ وہ اپنی ماں کے حکم کا پابند تھا۔ دوسری طرف ابا نے کہا کہ تم اپنے سسرال والوں کو بھول جاؤ، وہ بہت گھٹیا لوگ تھے جن سے ہم نے تیرا رشتہ طے کر دیا۔ دونوں خاندانوں کی انا اور ضد میں میرے بال سفید ہونے لگے۔ جب 7 سال کا عرصہ گزر گیا تو میرے والد اس کوشش میں تھے کہ میری کسی اور جگہ شادی کر دیں۔ ایک بوڑھے مالدار شخص نے ابا سے میرا ہاتھ مانگا تھا۔ ابا جان ایک مولوی سے پوچھنے گئے کہ اگر شوہر کافی عرصہ تک بیوی کی خیریت دریافت نہ کرے تو شریعت میں کیا حکم ہے؟ جب میں نے ابا کے ارادوں کو دیکھا تو میں نے عدیل کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ابا نے کہا کہ اگر اس کے ساتھ جا رہی ہو تو یہاں واپسی کے دروازے تیرے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ اب میں 7 سال بعد عدیل کے شہر آئی ہوں۔ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ عدیل کا کیا ری ایکشن ہوگا، کیا پتا اس نے دوسری شادی کر لی ہو۔ بس اس امید پر آئی ہوں کہ شاید اس کے دل میں میرے لیے ابھی بھی جگہ ہو۔ اب مجھے اس کے گھر کا ایڈریس یاد نہیں، نہ گلی یاد ہے نہ محلہ۔ شادی کے 20 دن بعد ہی میں میکے واپس آ گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ رات کافی زیادہ ہو چکی ہے، ابھی آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، صبح کو میں عدیل کو تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ عورت تانگے پر بیٹھ گئی اور میں اسے اپنے گھر لے آیا۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو میری بیوی اور بچے سو رہے تھے۔ میری بیوی پریشانی کے عالم میں اٹھی اور مجھ سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور ہمارے گھر کیا کر رہی ہے۔ میں نے اس سے تمام واقعہ بیان کر دیا۔ صبح ہوئی تو ہم دونوں میاں بیوی اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ عورت نے صرف اتنا بتایا تھا کہ عدیل کی دکان کے پاس ایک جامع مسجد تھی جس کا فلاں نام تھا۔ ہم نے ایک امام مسجد سے رابطہ کیا تو وہ سمجھ چکا تھا کہ عدیل کی دکان کہاں پر ہے۔ ہم تینوں عدیل کی طرف روانہ ہوئے۔
جب ہم وہاں پہنچے تو عدیل اپنی دکان میں کھڑا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو دیکھ کر حیران ہوا۔ ہم دونوں نے عدیل کو سلام کیا اور سائڈ پر ہو گئے تاکہ دونوں میاں بیوی آپس میں کھل کر بات کر سکیں۔ دونوں ایک دوسرے سے گلے ملے اور خوب روئے۔ میاں نے کہا کہ میں تمہارے گھر آیا تھا مگر تمہارے باپ نے کہا کہ وہ تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ بیوی نے کہا کہ اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا کہ تم آئے ہو تو میں فوراً تمہارے ساتھ چلی جاتی۔ عدیل نے ابھی تک دوسری شادی نہیں کی تھی۔ عدیل کی ماں کی وفات ہو چکی تھی۔ اپنی ماں کے چلے جانے کے بعد وہ تنہا ہو چکا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ عدیل اور اس کی بیوی کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کی چمک تھی۔ ہمیں دلی طور پر بہت سکون ملا کہ ہمارے وسیلے سے بچھڑے ہوئے میاں بیوی آپس میں دوبارہ مل گئے اور نئے سرے سے زندگی کا آغاز شروع کر دیا۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔